السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ آج کا ولاگ سٹارٹ ہوا ہے امی لوگوں کے گھر سے۔ تو بس یہاں میں امی کی طرف آئی ہوئی تھی، ہسبینڈ میرے آفس گئے ہوئے تھے تو میں امی کی طرف چلی گئی تھی بچوں کو لے کر۔ امی کا گھر بہت قریب ہے، شاید میں نے آئی تھنک آپ لوگوں کو پہلے ولاگس میں یہ بتایا ہوگا کہ امی کا گھر صرف میں پیدل ہی 5 منٹ میں چلی جاتی ہوں۔ تو یہاں بنایا تھا، دال بنائی تھی میری بھابھی نے، تو وہ تھوڑی سی پھیکی تھی۔ اور میرا بھائی جو چھوٹا والا ہے نا، یہ بڑے نخراللہ ہے کھانے کے معاملے میں، بہت چوزی ہے، بہت تنگ کرتا ہے کھانے کے معاملے میں۔ تو بس یہاں بھائی تھا، زبردستی اس کے منہ میں دال ڈال رہا تھا۔ اور یہاں پہ آپ کی باجی صاحبہ تھوڑے سے اسٹائل مار رہی تھیں۔ میں نے کہا اسمارٹ لگ رہی ہوں یا نہیں لگ رہی ہوں چادر پہن کے، تو بس تھوڑی سی شوئیاں ووئیاں مار رہی تھی۔ تو یہاں میں کسی کام سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی تھی، بڑے والے بیٹے کو میں نے ٹیوشن چھوڑوا دیا تھا اور چھوٹے والے کو سلا دیا تھا، اور یہاں پہ تھوڑی شوخیاں ووخیاں چل رہی تھیں آپ کی آپی کی۔ تو بس اچھا، یہ رات کا ٹائم ہے، میرا بہت دل چاہ رہا تھا آئس کریم کھانے کا نا۔ ہمارے یہاں قریب سے ملتی تھی آئس کریم، ملتی ہے بہت مزے کی، بہت یمی آئس کریم ہے۔ اچھا، زیادہ چسکے نا ہم لوگ بچوں کو سلا کے لگاتے ہیں، کیونکہ بچے نا کھاتے کم ہیں اور چسکے بھی لگانے نہیں دیتے۔ ایک ہوتے ہیں نا کہ چسکوں کے ساتھ بندہ کھائے، آہا ہا 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 کرتا کرتا کھائے، وہ نہیں کرنے دیتے بچے، بچوں جلدی 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 کھانا پڑتا ہے۔ تو یہاں یہ کہ میں اور میرا میاں جی چسکے لگا رہے تھے، اور اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں چھوٹی سسٹر کی طرف۔ قرآن خوانی تھی، جس کی شادی ہوئی ہے وہ ماشاءاللہ سیپریٹ ہو گئی ہے، تو بس اس کے گھر میں شادی کہہ رہی ہوں، کیا بولی جا رہی ہوں، اس کے گھر میں قرآن خوانی ہے۔ تو بس ہم لوگ سب وہاں گئے ہوئے تھے۔ یہ میری امی بیٹھی ہوئی تھی برابر میں میرے ساتھ، یہ میں ساتھ ساتھ سپارہ پڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی۔ اچھا، یہ فرنیچر نا میرے ابو نے خود آرڈر پہ بنوایا ہے، تو میرا تو جو فرنیچر تھا وہ میرے ابو نے خود بنایا تھا تو نا، لیکن یہ جو ابھی آئی ہے یہ میری سب سے چھوٹی سسٹر ہے، تو نا یہ امی لوگوں کی طرف سے ہی سوٹ تھا نا اس کا۔ تو بس یہ کہ کوئی پرابلم ہو گئی تھیں اور ٹائم بھی کم تھا، تو بس اس وجہ سے نا ابو فرنیچر بنا نہیں سکے۔ تو یہ کہ ابو نے اپنی نگرانی میں بنوایا تھا، لیکن بنوایا ہے خود، بنا نہیں پائے تھے نا، ابو کے ٹائم اتنا نہیں تھا، کچھ پرابلمز ہو گئی تھیں، بس اس وجہ سے نا ابو بنا نہیں سکے تھے۔ تو یہ میں نے کہا چلو قرآن وغیرہ پڑھ لیا تھا، تو ابھی کھانے کو تھوڑا ٹائم تھا، تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو گھر دکھا دیتی ہوں اپنی سسٹر کا۔ اچھا، یہ والی واشنگ مشین ہے نا، یہ ہم لوگوں نے دی تھی ایز اے گفٹ نا، تو بس یہ میں نے کہا چلو تھوڑا سا آپ لوگوں کو گھر کا ٹور کرا دیتی ہوں۔ اچھا، چھوٹا سا گھر ہے، لیکن آج کے دور میں کہتی ہوں چھوٹا ہو لیکن اپنا ہونا چاہیے، لیکن چھت اپنی ہونی چاہیے یار، پرسکون ہونی چاہیے جگہ، بس اپنی چھت ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ کوئی آ کے آپ کے سر پہ کھڑا ہو جائے، کرایہ دے دو کرایہ دے دو۔ میں کہتی ہوں چھوٹا ہو لیکن گھر اپنا ہو، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ہے کہ گھر بہت بڑا نہیں ہے، نیچے والا فلور ہے، چھوٹا ہی گھر ہے۔ اچھا، یہ کیبنٹس نا وہ کہتی کہ ابھی لگوائیں، پہلے یہ کیبنٹس نہیں تھے جو یہاں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بتا رہی تھی کہ باجی یہ ابھی لگوائیں نا، ان کے فادر ان لا نے بھی لگوا کے دیے ہیں اس کو۔ تو یہ کہ میں نے کہا تھا چلے چھوٹا سا گھر ہے، تو میں نے کہا ٹور کرا دوں آپ لوگوں کو، چلے آئی نہیں ہو تو بس یہاں پہ یہ جینٹس کا اہتمام تھا، اندر لیڈیز کا قرآن پاک کا اہتمام تھا۔ تو یہ فرنیچر وغیرہ، یہ برتن سارے، یہ دیکھیں آپ کی آپی ہلکی سے نظر آ رہی ہوں گی آپ کو مرر کے اندر، یہ سارا سامان اس کی جہیز کا ہے نا، ساتھ سے ڈسٹنگ بھی کرنے لگی ہوئی تھی، ہلکی پھلکی جو مٹی وغیرہ آ جاتی ہے نا، یہ پیٹی وغیرہ، یہ سارا سامان یہ ماشاءاللہ امی ابو لوگوں نے دیا تھا جہیز میں۔ تو یہ لوگ یہاں شفٹ ہوئے تھے تو سولر بھی لگوا دیا تھا فادر ان لا نے۔ تو بس یار آج کل کے دور میں نا سسرال اچھا ہو، یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے یار۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر بیٹی کو ایسے ہی خوش رکھے اپنے گھر میں، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا سسرال عطا کرے، ہر ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پرسکون رہیں بس۔ اچھا، یہ سیکنڈ نمبر والی سسٹر ہے، جو بیچ میں جو مجھ سے چھوٹی ہے، تو بس یہاں پہ وہ چلے گئے تھے سارے جینٹس، نماز پڑھنے نکل گئے تھے۔ تو میں نے کہا چلو، مجھے کہہ رہی تھی کہتی باجی آپ نے نا پیک برتن نہیں دیکھے، کیونکہ امی لاتی رہی تھی نا، تو امی ساتھ ساتھ پیک کرتی رہی تھی، تو میں نے بھی دیکھا نہیں، تو امی نے کہا تھا کھول کے دکھاتی ہوں، میں نے کہا نہیں مما، جب اللہ تعالیٰ اس کی شادی کرے گا تبھی دیکھ لوں گی، جب سیٹ کرے گی نا۔ تو اب بار بار میں نے کہا مما کیا کھولنا بند کرنا، کیا کھولنا بند کرنا۔ تو یہ گلاس مجھے بہت پسند ہے نا، یہ والے بہت بہت پسند ہیں، اور اس کے ساتھ کا نا میرے ہسبینڈ جہیز کا گلاس تھا، میرے ہسبینڈ سے وہ ٹوٹ گیا، میں بہت روئی تھی اس دن، اس کی بڑی دکھی کہانی تھی، میں بہت روئی تھی، کیونکہ مجھے گلاس نا بہت پسند تھے۔ تو یہ اس سے یہی چیز امی نے نا جہیز میں میری پسند کے گلاس رکھے تھے، کہ امی کہتی چلو اس کو پسند ہے، اس نے اور تو کچھ مانگا نہیں ہے، تو چلو نا، تو وہ میرے ہسبینڈ سے ٹوٹ گیا گلاس، اور میں بہت دکھی ہوئی تھی اس دن، میں بہت روئی تھی۔ حالانکہ میرے ہسبینڈ ہنس رہے تھے، کہتے ہیں گلاس کے پیچھے اتنے قیمتی آنسو بہا رہی ہو تم، لیکن بس کہتے ہیں نا جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے نا وہ دل کے بہت قریب ہوتی ہے، چاہے وہ چیز ہو یا انسان ہو،
بس یہ ہوتا ہے. تو بس یہاں ہے کہ کھانا وغیرہ آ گیا تھا تو سب کہہ رہے تھے کہ بیٹھو کھانا وغیرہ کھائیں. تو یہاں یہ کہ پھر جب دیگ آ گئی تھی نا تو پھر سب نے کہا تھا کہ دعائیں خیر ایک دفعہ مطلب بڑی دعا کر لیتے ہیں. تو بس یہ کہ پھر یہ جو ہلکے سے لمبی داڑھی والے دکھ رہے ہیں نا یہ میری سسٹر کے وہ ہیں فادر ان لا ہیں. تو بس یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، میری بھابیاں، میری سسٹر، امی اور ان کے گھر والے، مطلب اس کی جٹھانی، اس کی امی، اس کی نند، سب بیٹھے ہوئے تھے. ہم سب دعا کی ہم لوگوں نے. یہ یہاں کپڑے چینج کر آ گئی تھی، یہ وہی سسٹر ہے جس نے بھی فینسی سوٹ پہنا تھا. تو کہہ رہی تھی کہ میں چینج کر لیتی ہوں، مجھے ہیوی لگ رہا ہے، عادت نہیں ہے نا پہننے کی ہیوی کپڑے بس اس لیے. تو بس یہ کہ اس کے فادر ان لا دعا کرا رہے تھے. ماشاءاللہ بہت اچھی دعا کرائی تھی انکل نے. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے. تو بس یہاں پہ کھانا وغیرہ رکھ دیا تھا. تو پہلے کہتے تھے کہ سے جینٹس کھا لیتے ہیں، پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ چلو اتنے تو زیادہ تو گھر کے باہر کے لوگ ہیں نہیں، تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ سارے یہیں بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں نا اکٹھے ہی. تو یہ کہ باہر سے بریانی آرڈر کی تھی تو دیگ بنوائی تھی اور ساتھ نا مزیدار گرم گلاب جامن تھے. تو بس یہ سب کھانا کھا رہے تھے. میں نے کہا چلیں تھوڑا سی ریکارڈ کر لیتی ہوں. گلاب جامن اصل میں نا بعد میں آئے تھے تو میں نے کہا تھا چلو زوم مار کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میٹھے میں کیا تھا. تو بس یہاں پہ سب کھانا کھا رہے تھے اور ایز یوزول میرے بچے مجھے کھانا نہیں کھانے دے رہے تھے کیونکہ کھانا تھوڑا سا اسپائسی تھا. تو بس میرے بچوں کے نخرے اسٹارٹ کہ مما بہت مرچیں. اور یہ چھوٹا والا تو نا گلاب جامن سے ہی کھیلتا رہا ہے. یہ دیکھیں گالوں ایک دو چیکس کے اوپر مزیدار قسم کی چمیوں کے نشان لگ جاتے ہیں کہ پاریاں ملتی رہتی ہیں کبھی کس سے. تو وہ لپسٹک کے نشان چھپے ہوئے. اور یہ دیکھیں یہاں پہ گلاب جامن 2 ڈال دی، اسی سے کھیلتا رہے کیونکہ بریانی تو اس نے منہ بھی نہیں لگائی. بڑے والے کو کوشش کی تھی میں نے تھوڑی سی بریانی کھلا دوں، لیکن بچے کہاں کھاتے ہیں. ہلکی سی بھی نمک مرچ ہو نا میرے بچے تو بالکل ہی منہ نہیں لگاتے، فوراً چھوڑ دیتے ہیں کہ مما بہت مرچیں ہم نے نہیں کھانی. تو یہ کہ میں نے کہا تھوڑی کھلتے ہوئے کی ویڈیو بنا لوں. یہ دیکھیں یہ کوشش ہو رہی تھی خود کھانے کی اور ابھی شکر ہے کہ پوری گلاب جامن نیچے اوپر منہ میں ڈالتے بچ گئی. تو میں سے کہی تھی سیدھا رکھ کے کھاؤ، اس کو بھی ایک نہیں چاہیے، اس کو 2 چاہیے، مطلب جتنی سب نے کھانی اتنی اس کو چاہیے. اور یہاں پہ یہ کہ میں اس کو بڑے پیار اور محبت سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا کھا لو، لیکن شکر ہے کہ بیٹے نے کھانا شروع کر دیا. کیونکہ مجھے سب سے زیادہ یہی ٹینشن ہوتی ہے کہیں چلی جاؤں، سب سے زیادہ ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ بچے کچھ کھا لیں. بھوکے آتے ہیں تو پھر ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ اب ان کو کیا کھلاؤں سونے سے پہلے. تو مطلب بچوں والی مائیں تو ضرور ریلیٹ کریں گی میرے ساتھ. کہیں ہم لوگ آؤٹ سائڈ پہ بھی جائیں نا تو سب سے بڑی ٹینشن ہمیں یہ ہوتی ہے کہ بچے بس پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں بس جہاں پہ بھی جائیں. تو بس یہ پھر گفٹ کی اوپننگ اسٹارٹ ہونے لگی تھی. اور اچھا یہاں میں دکھا تو سکتی نہیں ہوں آپ لوگوں کو کہ میں نے یہاں پہ نا بلر کر دیا تھا اس کو. تو میں آپ لوگوں کو ویسے بتا دیتی ہوں کہ ہم نے گفٹ دیا تھا، ہم نے مطلب ہم نے نا پکچر بنوا کے دی تھی ان دونوں کی نا، مطلب میری چھوٹی سسٹر اور ان کے ہسبینڈ کی نا ہم نے بڑا فریم میں مطلب فوٹو بنوائی تھی. کافی بڑا فریم تھا، مطلب یہ پورے پہ نا ہم ان کی فوٹو بنائی تھی. اور مطلب اچانک ہی ہمارا پلان بنا، مطلب پہلے یہ پلان نہیں تھا لیکن اچانک ہی پلان بنا. تو میں نے کہا چلو بنوا دیتے ہیں یہی. تو خیر ایمرجنسی میں ہم لوگ گئے ہیں. تو یہ کہ شکر اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ کہ بن گیا. تو بس سب سے پہلے ہمارا گفٹ اوپن ہوا کیونکہ نا نکلنا تھا. ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ چلو چلتے ہیں، لیٹ ہو رہے ہیں نا ہم لوگ. تو بس یہ کہ یہ سب سے پہلے ہمارا گفٹ اوپن ہوا ہے. تو یہ کہ سب کو بہت پسند آیا ہے، سب ایکسائٹیڈ ہو گئے، مطلب شاکڈ ہو گئے. سب سے پہلے ایکسائٹیڈ تھے سب ہمارا گفٹ دیکھنے میں، دین پھر وہ شاکڈ ہو گئے کہ مطلب اتنی بڑی سینری میں کیا دی ہے انہوں نے. تو یہ کہ ماشاءاللہ میری سسٹر نے اپنے کمرے میں لگوا بھی لیے. اچھا یہ چھوٹی چھوٹی یادیں ہوتی ہیں جو آپ کو نا مطلب چھوٹے چھوٹے شوق ہوتے ہیں. مجھے بھی بہت شوق تھا نا کہ مطلب میں اپنی ایک پکچر بنوا کے نا لگواؤں اپنے روم کے اندر بڑی سی کر کے. لیکن بس یہ کہ کچھ ایشوز تھے اور کچھ مطلب پرابلم بھی تھیں، اور مطلب ابھی بھی تھوڑی بہت پرابلمس چل رہی ہیں، اسپیس کا بھی ایشو ہے کافی زیادہ. تو یہ شوق میں نے کہا چلو جو میں اپنے نہیں پورے کر سکی وہ میں نے کہا چلو میں دوسروں کے پورے کر دیتی ہوں. تو یہ کہ مطلب مجھے بہت خوشی تھی، میں بہت ایکسائٹیڈ ہو کر میں نے گفٹ دیا تھا. خیر اللہ کا شکر ہے سب شوقڈ ہوئے لیکن سب کو پسند بہت آیا. ماشاءاللہ بہت پسند آیا. آپ کوئی بھی چیز کسی کو دو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن سامنے والے کو اگر پسند آ جائے نا، میں کہتی ہوں اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے یار، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے.
تو یہ ہے کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ سب کے گفٹ شروع ہو گئے کھلنا ماشاءاللہ. سب نے بہت اچھے اچھے گفٹ دیے تھے گھر کے ڈیکور کے لیے. کچھ سینریز تھیں اور یہ ماشاءاللہ قرآن پاک رکھنے والی ریل تھی، یہ امی لے کر آئی تھیں. یہ بہت ماشاءاللہ خوبصورت تھی اور اس پہ رکھ کے پڑھنے کے لیے قرآن پاک کی یہ ریل ہے، اس میں پراپر باکس سے قرآن پاک رکھنے کے لیے بہت ماشاءاللہ خوبصورت تھے. یہ سینریز تھیں گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے. مطلب سب نے بہت اچھا گفٹ دیا ہے. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کو، اپنی محبت جتانے کے لیے ایک دوسرے کو. تو بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے محبت ڈالے تاکہ ہم اچھا سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بنا سکیں. باقی بس یہی ہے کہ یہی زندگی ہے، یہی تعلقات ہیں. پتہ ہے 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد دیکھیں سب نے مر کے قبر کی مٹی میں چلے جانا ہے. تو میں کہتی ہوں اس کو اچھی طریقے سے آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں، آپ اپنی زندگی کو اپنے رشتوں کو اچھی طریقے سے لے کے چلیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرے، کوئی آپ کی برائی نہ کرے کم از کم. تو بس یہ کہ یہ گفٹ تھے ماشاءاللہ سب کو بہت اچھے لگے. اس کے بعد گیٹ ٹوگیدر ہوا ماشاءاللہ، سب نے باتیں شاتیں کیں لیکن تھوڑی ہی باتیں کیں کیونکہ بس گفٹ کے لیے رکے ہوئے تھے. تو بس گفٹ کی اوپننگ کی ہے، دین پھر ہم لوگ سارے آہستہ آہستہ نکل گئے. تو نکلتے بھی ایک پلان بن گیا تھا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر میرے پاس ویڈیو ہوئی تو میں آپ لوگوں کا نیکسٹ ولاگ میں ضرور شیئر کروں گی. آئی ہوپ کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کیا کریں. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.